اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں خلوص کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے ظاہر کے دھوکے سے نکلنا ہے، اور یہ ایک ایسا دھوکہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہم بری طریقے سے اس میں مبتلا ہیں، یعنی بہت بری طریقے سے اس جسم میں پھنس گئے ہیں، یا اس جسم کی دلدل میں ہم پھنس گئے، ظاہر کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یعنی بہت بری طریقے سے۔ اگر یعنی ایک کیچڑ میں انسان، بہت بڑی کیچڑ ہے نا، دلدل ہے یا کیچڑ ہے، جب آپ نکالیں گے اس کو تو وہ کیچڑ ہی نظر آئے گی۔ دلدل سے رسی کو پکڑ کے کہ بھئی اس رسی کو پکڑ لیں تو وہ کیچڑ ہی نظر آئے گی، پھر دھونا دھلانا ہوگا اور پائپ پکڑنا ہوگا، ایسا ہی ہوگا نا۔ تو یہ ہے کہ یہ کیچڑ ہے، دلدل ہے دنیا، اس میں میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم پھنسے ہوئے نہیں ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کا ایک ماحول ہے، ایک ماحول ہے، یا تو وہ بیٹا ہے یا باپ ہے، اور وہ اسی میں وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں تو بیٹا ہوں، میرے تو ابو ہیں۔ آپ دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے بیٹے ابو امی کے علاوہ تو کسی کو پکارتے ہی نہیں ہیں، جتنا بھی کوئی بھی آ جائے وہ کہتے ہیں امی ابو امی ابو۔ کوئی بھی دنیا کا شخص آ جائے کہتے ہیں میرے ابو اور میری امی۔ پھر جب وہ امی ابو بن جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں تو ابو ہوں، میں نے تو اب اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا دیکھنا چاہیے، یعنی سوچ سمجھ کی باتیں۔ تو آپ نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے، آپ نے حقائق کو دیکھنا ہے، آپ نے اس دنیا کو دیکھنا ہے، آپ نے یہ ساری کائنات کو دیکھنا ہے۔ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں بہت ساری اللہ کی جو نصیحت ہے اس میں موجود ہے، اس کائنات میں ساری باتیں نظر آ رہی ہیں ہمیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں، بھئی ظاہر ہی نشانی ہے اللہ کی۔ کسی انسان کے تھم نیل دوسرے سے ملتے ہیں، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کسی کی آنکھیں جو ہیں، آج کل تو آنکھیں بھی آ گئی ہیں نا، آنکھوں کے ذریعے ریڈ کرتا ہے کیمرہ، آنکھیں نشانی ہے۔ آپ کا جو ڈی این اے ہے کسی سے ملتا ہے، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ہمارا ایک خالق ہے، اور جو ہمارے ساتھ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم۔ اللہ تو ہمارے ہر دم ہمارے ساتھ ہے، یہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ۔ ہماری باتیں سن رہے ہیں نا، فرشتے آئے ہوئے ہیں، آسمان تک قطار بنائی ہوئی ہے، بنائی ہے کہ نہیں؟ آسمان تک قطار بنی ہوئی ہے۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر رہے، تو محسوس کرنا ہے۔ جو سچ ہے اس پر آپ نے یقین کرنا ہے، جو باطل ہے اس کو آپ نے یقین نہیں کرنا۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ ہم باطل پر یقین کرتے ہیں، یقین کرنے والے ہیں، ہم باطل پر یقین کرنے والے ہیں، ہم لوگ باطل پر یقین کرنے والے ہیں، اور حقیقت سے ہماری آنکھیں ہٹی بھی ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ یہ پردے ہم ہٹا لیں۔ ظاہر کے پردے کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر کے جو پردہ ہے اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ امرود کو دیکھ لیں، مالٹے کو دیکھ لیں، آم کو دیکھ لیں، ناشپاتی کو دیکھ لیں، کینو کو دیکھ لیں، فروٹر کو دیکھ لیں، گلگل کو دیکھ لیں، بھنڈی کو دیکھ لیں، مولی کو دیکھ لیں، چقندر کو دیکھ لیں، آلو کو دیکھ لیں، پیاز کو دیکھ لیں، ٹماٹر کو دیکھ لیں، انگور کو دیکھ لیں، انار کو دیکھ لیں۔ انار کھولا ہے کبھی؟ ایک ایک دانہ الگ الگ، سبحان اللہ۔ تو وہ جو ہے یہ سب پردے ہیں، اس کے پیچھے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے۔
اس کائنات کے پیچھے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے، میری وجہ تخلیق کون ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، یہ بھی ہم نے محسوس کرنا ہے نا۔ ہم تو بس وہ کنویں کے مینڈک کی طرح اور کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، تو بہرحال نہیں، وہ کنویں کا مینڈک ہم نے نہیں بننا، ہم نے دیکھنا ہے اس کائنات میں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم